ایلا، نارتھمپٹن، 19 مئی 2008۔ سورج کے غروب ہونے اور بچوں کے گھر واپس لوٹنے سے پہلے ایلا نے مسودے میں بک مارک رکھا اور دلکش کفر کو ایک طرف رکھ دیا۔ وہ اس ناول کے مصنف کے بارے میں متجسس ہو رہی تھی۔ اسی تجسس میں وہ اپنے کمپیوٹر پر جا بیٹھی اور اس شخص کو آن لائن تلاش کرنے لگی جس نے یہ ناول لکھا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اور ساتھ ہی حیران بھی تھی کہ دیکھیے اس انٹرنیٹ سرچ میں آخر کیا نکلتا ہے۔ لیکن ویسے اسے کچھ زیادہ کی توقع نہیں تھی کہ انٹرنیٹ اس بندے کے بارے میں کچھ زیادہ بتا سکے گا۔ خیر، وہ یہ سب سوچتے ہوئے گوگل میں اس کا نام ٹائپ کرنے لگی، مگر اس کا خدشہ بے جا ثابت ہوا، کیونکہ جب اس نے گوگل میں مصنف کا نام لکھا تو اس شخص کا ایک پرسنل بلاگ اسے مل گیا۔ اس کے بلاگ کے پیجز میں غالب رنگ بنفشی تھا، جبکہ تھوڑا سا حصہ سبزی مائل فیروزی تھا، جبکہ ان پیجز کے بالکل اوپر کسی آدمی کی تصویر دھیرے دھیرے گھوم رہی تھی جس نے سفید رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ایلا نے اس دن سے پہلے کبھی کسی رقص کرتے درویش کو نہیں دیکھا تھا، سو وہ بہت غور سے اس تصویر کو دیکھنے لگی جس میں ایک درویش رومی رقص کر رہا تھا۔ بلاگ کا ٹائٹل بڑا دلچسپ تھا۔ بلاگ کا نام تھا "این ایگ شیل نیمڈ لائف"، ایک خول جسے زندگی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے نیچے اسی عنوان کی ہی ایک چھوٹی سی نظم تحریر تھی جو کچھ اس طرح تھی: آؤ ہم ایک دوجے کو اپنا رفیق چن لیں، آؤ ہم ایک دوجے کے قدموں میں بیٹھ جائیں، تم اور میں کہیں بہت باطن میں ایک دوسرے کے آشنا ہیں، یہ نہ سوچ کہ ہم بس وہ ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ بلاگ دنیا بھر کے شہروں سے آئے پوسٹ کارڈز سے بھرا ہوا تھا۔ پوسٹ کارڈز کے نیچے اس مخصوص جگہ کے بارے میں تبصرے تھے۔ انہیں پڑھتے ہوئے ایلا کو 3 باتیں معلوم ہوئیں، وہ 3 باتیں جنہوں نے فوری اس کی توجہ حاصل کر لی۔ پہلی یہ کہ اے زی زہارا میں اے عزیز کا مخفف تھا، دوسری یہ کہ عزیز خود کو صوفی کہتا تھا، اور تیسری یہ کہ اس وقت وہ گوئٹے مالا میں کہیں سفر کر رہا ہے۔ ایک اور سیکشن میں اس کی لی گئی تصویروں میں سے کچھ پوسٹ کی گئی تھیں۔ ان تصویروں میں زیادہ تر ہر رنگ و نسل کے لوگوں کے پورٹریٹس تھے۔ رنگ و نسل کے یکسر فرق کے باوجود ایک پرتجسس انداز میں وہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، مشابہ تھے، کیونکہ تمام پورٹریٹس میں سب لوگوں میں واضح طور پر کچھ کمی تھی۔ کچھ میں عام سی چیزیں جیسے کہ ایئر رنگ، کوئی جوتا یا کوئی بٹن غائب تھا، جبکہ کچھ میں زیادہ اہم جیسے کسی کا دانت نہیں تھا، کسی کی انگلی نہیں تھی، کسی کی ٹانگ غائب تھی۔ ان تصویروں کے نیچے یہ کیپشن لکھا ہوا تھا: ہم چاہے جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے اندر کہیں ہم سب خود کو نامکمل محسوس کرتے ہیں، یوں جیسے ہم نے کچھ کھو دیا ہے اور سب ہی وہ واپس پانا چاہتے ہیں، بس ہم میں سے بیشتر یہ کبھی نہیں جان پاتے کہ وہ کیا شے ہے جو وہ کھو چکے ہیں، اور جو جان لیتے ہیں ان میں سے بھی بہت ہی کم ہیں جو اس شے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ایلا نے پورے ویب پیج کا جائزہ لیا، ہر پوسٹ کارڈ پر کلک کیا، اسے بڑا کر کے دیکھا، اس کے نیچے عزیز کے کیے گئے کمنٹس کو پڑھا۔ پیج کے نچلے حصے میں ایک ای میل ایڈریس درج تھا جو اس نے اپنی کاپی میں نوٹ کر لیا، اور اس ای میل کے بالکل ہی ساتھ جلال الدین رومی کی نظم کے یہ مصرے لکھے ہوئے تھے: اے محبوب عشق چن،
عشق کی مٹھاس کے بنا زندگی بوجھ ہے، اور تم تو یہ بات جانتے ہی ہو۔ یہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک انتہائی عجیب سا خیال آیا۔ لمحے بھر کو اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اپنے ذاتی بلاگ پر ایزی زہارا نے جو بھی کچھ لکھا تھا یا شامل کیا تھا، تصویریں ہوں یا کمنٹس، اقتباسات ہوں یا نظمیں، وہ شاید اس کے لیے ہی لکھا گیا تھا۔ خیال عجیب اور انازدہ تھا، مگر ایسا خیال اسے آیا کیوں؟ یہ بات اسے زیادہ اہم لگی۔ اس سہ پہر ایلا کھڑکی کے پاس بیٹھی، اسے ذرا تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ تیز دھوپ کی طرف اس کی پشت تھی اور کچن میں فضا ان براؤنیز کی مہک سے بوجھل تھی جو وہ اس وقت تیار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے سامنے دلکش کفر کا مسودہ کھول کر رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے دماغ کے آسمان پر خیالوں کے اتنے بادل تھے کہ وہ کتاب پر توجہ ٹکا نہیں پا رہی تھی۔ اسے ویسے ہی خیال آیا کہ اسے بھی اپنے بنیادی اصول لکھنے چاہیے جیسے شمس تبریز لکھ رہا تھا۔ محبت کے 40 اصولوں کی بجائے گھریلو خواتین کے 40 اصول کا نام دے سکتی تھی۔ اصول نمبر 1، وہ زیر لب ہنسی، محبت کی تلاش۔ چھوڑو ناممکن خوابوں کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دو۔ ایک شادی شدہ عورت جو 40 برس کی ہونے کو ہے، اس کے پاس زندگی میں کرنے کو یقیناً محبت سے زیادہ اہم کام موجود ہیں، لیکن اس کے اپنے ہی اس لطیفے نے ایلا کو ہلکا سا بے آرام کر دیا۔ اسے زیادہ بڑی پریشانیوں کی یاد دلا دی۔ خود کو روکنے میں ناکام ہو کر اس نے اپنی بڑی بیٹی کو فون کیا اور آنسرنگ مشین پر اس کے لیے پیغام چھوڑا۔ جینٹ ڈیئر، میں جانتی ہوں کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اسکاٹ کو فون کیا، لیکن میری نیت بری نہیں تھی۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ آگے اس کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ پچھتاتے ہوئے کہ اس نے یہ پیغام پہلے سے سوچ کر کیوں تیار نہ کیا تھا، رک گئی۔ پس منظر میں وہ پیغام ریکارڈ کرتی مشین کی ہلکی سی سرسراہٹ سن رہی تھی۔ اسے یہ سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ ٹیپ چل رہی ہے، وقت کم ہو رہا ہے۔ جینٹ، جو کچھ میں نے کیا مجھے اس پر افسوس ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے اس قدر نعمتیں ملی ہیں کہ مجھے شکایت نہیں کرنی چاہیے، لیکن بات بس یہ ہے کہ میں بے حد ناخوش ہوں۔ کلک، آنسرنگ مشین رک گئی۔ ایک صدمے کے عالم میں ایلا کا دل یکدم سکڑ کر پھیلا۔ جو کچھ اس نے ابھی کہا تھا اس پر کیا خیال غالب تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ناخوش تھی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ وہ افسردہ ہوتی اور اسے خود ہی خبر نہ ہوتی؟ اور عجیب بات یہ کہ اسے اپنی ناخوشی کے اس اعتراف پر کوئی ناخوشی نہیں ہوئی تھی۔ آج وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی، نہ خوشی نہ غم، ایک نیوٹرل غیر جانبدار سی کیفیت۔ اس کی نگاہیں پھسل کر کاغذ کے اس پرزے پر رکی جس پر اس نے عزیز زی زہارا کا ای میل ایڈریس لکھا تھا۔ وہ ای میل ایڈریس سادہ، عاجز سا اور بلا وجہ طور پر اس کو پرکشش لگا۔ زیادہ سوچے بغیر وہ اپنے کمپیوٹر کی طرف گئی اور ایک ای میل لکھنے لگی۔ ڈیئر عزیز زی زہارا، میرا نام ایلا ہے۔ میں لٹریری ایجنسی کے لیے ایک قاری کی حیثیت سے آپ کا ناول دلکش کفر سویٹ بلاسفیمی پڑھ رہی ہوں۔ میں نے ابھی اسے شروع ہی کیا ہے اور اس سے بے حد لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ تاہم یہ میری ذاتی رائے ہے اور میرے باس کے خیالات کی عکاس نہیں ہے۔ مجھے آپ کا ناول پسند آتا ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کا خیال ہے کہ محبت زندگی کا ایسنس ہے، جوہر ہے، اور یہ کہ باقی کسی شے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس معاملے پر میں آپ سے کسی لا حاصل بحث میں الجھنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہوں۔ ہاں، اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتی، لیکن جو میں آپ کو ای میل لکھ رہی ہوں اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔
ये ईमेल मैं इसलिए लिख रही हूँ कि दिलकश कुफ्र के मुताले का वक्त इससे ज़्यादा मुनफरिद हो सकता था। अभी इन्हीं दिनों में अपनी बड़ी बेटी को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो इतनी कम उम्री में शादी ना करे। गुज़िश्ता रोज़ ही मैंने उसके बॉयफ्रेंड को अपनी बेटी से शादी के मंसूबे को मनसूख करने का कहा था। अब मेरी बेटी मुझसे नफ़रत करती है, वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। मुझे महसूस होता है कि आप दोनों मोहब्बत पर ख़ासे एक जैसे ख़यालात रखते हैं। मैं माजरत चाहती हूँ कि मैंने आपको अपने ज़ाती मसले सुना डाले। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। आपका ज़ाती ब्लॉग, जहाँ से मुझे आपका ईमेल एड्रेस मिला है, बताता है कि आप इस वक्त ग्वाटेमाला में हैं। दुनिया जहान का सफ़र करना खासा ही जान अंगेज़ होगा। आपका अगर बूस्टर आना हो तो शायद हम ज़ाती तौर पर मिल सकें और काफ़ी के कप पर कुछ बातें कर सकें। खैर अंदेश, ईला। अजीज़ को इसकी पहली ईमेल किसी ख़त से ज़्यादा एक दावतनामा लगी, जैसे किसी मदद की पुकार। लेकिन कोई सूरत न थी कि तब ईला ये जान पाती, जब वो अभी अपने किचन की मेज़ पर खामोशी से बैठे एक नामालूम लिखारी को एक तहरीर लिख रही थी, जिससे मिलने की उसे आज या मुस्तकबिल में कोई तवक्को नहीं थी। अफंदी, बगदाद, अप्रैल 1242। बगदाद ने शम्स तबरेज़ की आमद पर कोई तवज्जो ना की, लेकिन मैं उस रोज़ को कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा जब वो हमारी मामूली सी दरवेश खानकाह में तशरीफ़ लाए थे। उस सहपहर हमारे यहाँ मेहमानों की आमद मुतवक्का थी। काज़ी कुज़ा अपने मसाहिबों के हमरा आए और मुझे शुबा था कि उनकी इस आमद के पसे पर्दा तपाक के सिवा भी कुछ था। सूफीज़म के लिए काज़ी कुज़ा अपनी नापसंदीदगी के लिए मशहूर था। काजी मुझे याद दहानी कराना चाहते थे कि मुझ पर वो निगाह रखे हुए हैं, बिल्कुल जैसे ही वो इलाके के तमाम सूफियों को नज़र में रखते थे। काजी एक पुरअज़्म शख्स थे। उनका चेहरा चौड़ा, पेट लटका हुआ और छोटी और मोटी उंगलियां थीं, जिनमें से हर एक में बेशकीमत अंगूठियां थीं। उन्हें ज़्यादा खाने से परहेज़ करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल था कि किसी में, हत्ता कि तबीब में भी ये जुर्रत नहीं थी कि उसे ऐसा कोई मशवरा दे पाता। मजहबी उलमा का एक तवील नस्बी सिलसिला रखने के बायस वो इलाके के इंतहाई मुअस्सर और बारसूख लोगों में से एक थे। अपने एक फ़ैसले से वो किसी भी आदमी को फांसी घाट पर पहुंचा सकते थे, या वो इतनी ही आसानी से किसी सज़ा याफ्ता के जराइम माफ़ करके उसे तारीक तरीन ज़ंदानों से निकाल सकते थे। हमेशा समूर के चूगे और कीमती मलबूसात पहने वो किसी ऐसे शख्स के से जाहो जलाल से चलता था जो अपने इख्तियारात से, अपनी ताकत से बखूबी आगाह हो। मैं उनकी इस अनापरस्ती को पसंद नहीं करता था, लेकिन अपनी खानकाह की बेहतरी के लिए मैंने इस बारसूख आदमी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखने की अपनी सी पूरी कोशिश की थी। हम दुनिया के आलीशान तरीन शहर में रहते हैं, काजी ने अपने मुंह में इंजीर डालते हुए हतमी अंदाज में कहा। आज बगदाद मंगोल फौजों से भागते पनाह गुज़ीनों से भरा पड़ा है। हम इन्हें महफूज पनाहगाह फराहम करते हैं। ये शहर दुनिया का मरकज़ है। आप क्या कहते हैं बाबा ज़मान? ये शहर एक नगीना है, बेशक है, मैंने मुहतात अंदाज से कहा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शहर भी इंसानों की तरह होते हैं। वो पैदा होते हैं, बचपन और लड़कपन गुजारते हैं, वो बूढ़े होते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। वक्त के इस लम्हे में बगदाद अपनी नौजवानी के आखिरी हिस्से में है। हम इतने अमीर नहीं रहे जितने हम खलीफा हारून और रशीद के ज़माने में हुआ करते थे। अगरचे हम अब भी तिजारत, सनतगरी और शायरी का मरकज़ होने पर किसी कदर फ़ख्र कर सकते हैं, लेकिन कौन जानता है कि अब से 1000 बरस बाद ये शहर कैसा दिखाई देगा। हो सकता है सब कुछ ही बदल जाए।
इस कदर कनूतियत। काजी ने एक और प्याले की तरफ हाथ बढ़ाए और खजूर उठाते हुए अपना सर हिलाया। अब्बासी हुकूमत हमेशा जारी रहेगी, हम तरक्की करेंगे, यानी यकीनन अगर हमारे दरमियान मौजूद गद्दार बदस्तूर सूरत हाल को तहवाला न करते रहें। ऐसे ही लोग हैं जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं मगर उनके इस्लाम की ताबीर काफरों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा। ये कोई ढका छुपा राज नहीं था कि काजी के ख़याल में इस्लाम की अपनी इनफरादियत पसंद और मख्फी ताबीर के बायस सूफिया फसादी लोग थे। उसने हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हम शरई कवानीन पर कान नहीं धरते और यूं साहिबान इक़्तिदार की तौहीन करते हैं। मुझे कभी कभार एहसास होता था कि वो सब सूफियों को बगदाद से बाहर निकाल फेंकेगा। आपकी बिरादरी बेज़रर है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ सूफी हद से बाहर हैं? काजी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम था कि इसका कैसे जवाब दूं, लेकिन शुक्र खुदा का कि उसी वक्त मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वो उड़े उड़े सुनहरी बालों वाला नौमुरीद शागिर्द था। वो सीधा मेरी तरफ आया और मेरे कान में सरगोशी की कि कोई मेहमान आया है। एक सरगर्दां दरवेश जो मुझसे ही मिलने पर मुसर है और उसने किसी और से बात करने से इनकार कर दिया है। आम तौर पर शागिर्द को उस नौवारिद को किसी पुरसकून खैर मुकद्दमी कमरे में ले जाने, उसे गर्मा गर्म खाना खिलाने और मेहमानों के रुखसत होने तक इंतज़ार करने को कहता। लेकिन चूँकि काजी मुझे मुश्किल में डाल रहा था, इसलिए मेरा ख्याल था कि सरगर्दां दरवेश दूर दराज सरजमीनों की रंग बरंगी कहानियाँ सुनाकर कमरे में फैले तनाव को शायद ज़ायल कर सके। सो मैंने नौमुरीद शागिर्द को उस आदमी को यहीं लाने का कह दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और सरता पैर स्याह रंग में मलबूस एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। दुबला पतला और लागर सा, जिसकी उम्र का अंदाज़ा मुश्किल था। उसकी नाक तीखी थी, आँखें घोर स्याह, बाल जो घुंघराली जुल्फ़ों की सूरत उसकी आँखों के ऊपर पड़ रहे थे। उसने एक लंबी सी टोपी वाली चादर ओढ़ रखी थी। लिबास ऊनी और जूते भेड़ की खाल के थे। उसकी गर्दन में कई तावीज़ लटके हुए थे। उसके हाथ में लकड़ी का कशकोल था, उस किस्म का जो दरवेश गदा अपनी ज़ात के तकब्बुर और ज़ोम पर गालिब आने के लिए थामते हैं कि दूसरों से खैरात मांग सकें। मैं जान गया कि ये उस किस्म का आदमी था जो माशरे के कयास और राय पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। ये कि लोग इसे कोई सीलानी, खाना बदोश या हत्ता कि भिखारी समझ सकते थे। उसे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता दिखाई नहीं देता था। जैसे ही मैंने उसे वहाँ खड़े खुद को मुतारिफ़ करवाने की इजाज़त का मुंतज़िर देखा, मुझे महसूस हो गया कि वो मुख्तलिफ था। ये उसकी आँखों में, उसकी हरकतों में, उसके पूरे वजूद पर दरीर था, किसी शाह बलूत या बरगद के फल की तरह जो बेखबर निगाहों को मामूली और कमज़ोर सा लगता है, लेकिन वो अपने अंदर मुतफ़ाखर बरगद के दरख्त का नकीब होता है जो वो बनेगा। उसने मुझे उन छेदती सी आँखों से देखा और खामोशी से सर हिलाया। मरहबा दरवेश, हमारी खानकाह में खुशामदेद। मैंने उसे अपने सामने मसनद पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। सबको सलाम करने के बाद कमरे में मौजूद लोगों का पूरी तफसील से जायज़ा लेते हुए दरवेश बैठ गया। आखिर उसकी निगाह काजी पर आकर रुकी। दोनों लहजा भर एक दूसरे को बग़ैर कुछ कहे देखते रहे और मैं ये सोचने से ख़ुद को रोक ना पाया कि वो एक दूसरे के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुतज़ाद थे। मैंने दरवेश को बकरी का गर्म दूध, मीठी इंजीर और खजूरें पेश की, जिन सब से उसने नरमी से इनकार कर दिया। नाम पूछने पर उसने शम्स तबरेज़ कहकर अपना तारुफ करवाया और कहा कि वो खुदा की जुस्तजू में सरगर्दां दरवेश है। और क्या तुम उसे पाने में कामयाब हुए हो? मैंने दरियाफ्त किया। सर हिलाते हुए दरवेश के चेहरे पर एक साया गुजरा और वो बोला, बिलाशुबा वो हमेशा मेरे हमराह रहा है। एक दिल शिकन मुस्कुराहट के साथ
जिसे छुपाने की उसने कोशिश भी कोई न की। काजी ने मुदाखलत करते हुए कहा, मुझे कभी समझ नहीं आई कि तुम दरवेश जिंदगी को इस कदर पेचीदा क्यों बना लेते हो। अगर खुदा हमेशा तुम्हारे साथ रहा है, तुम इस सारा वक्त उसकी जुस्तजू में मारे मारे क्यों फिरते रहे हो। शम्स तबरेज ने मुतफक्कर अंदाज में अपना सर झुका लिया और ज़रा देर खामोश रहा। जब उसने दोबारा निगाह उठाई, उसका चेहरा पुरसकून और आवाज़ नपी तुली थी, क्योंकि अगरचे ये हकीकत है कि वो तलाश करने पर नहीं मिल सकता, लेकिन उसे पा वही सकते हैं जो उसको तलाश करते हैं। लफ्ज़ों का ये कैसा खेल है, काजी ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। क्या तुम हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि अगर हम उम्र भर एक ही जगह मुकीम रहें तो हम खुदा को नहीं पा सकते? ये फजूल बात है। हर किसी को तुम्हारी तरह चीथड़े पहनकर गली गली फिरने की ज़रूरत नहीं होती। इस पर कमरे में मौजूद लोगों की हंसी सुनाई दी कि वो काजी के साथ अपने इत्तेफाक का इजहार करने के मुश्ताक थे। बुलंद आहंग, बेयकीन और नाखुश हंसी उन लोगों की जो खुद से बरतर लोगों की खुशामद के आदी थे। मुझे हल्की सी बेआरामी महसूस हुई। जाहिर था कि काजी और दरवेश को एक जगह ला बिठाना कोई अच्छा आइडिया नहीं था। शायद मेरी बात को गलत समझा गया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि अगर कोई अपने शहर में रहे तो वो खुदा को तलाश नहीं कर सकता। ऐसा यकीनन मुमकिन है, दरवेश ने तस्लीम करते हुए कहा। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी कहीं का सफ़र नहीं किया और फिर उन्होंने दुनिया देख रखी है। बिल्कुल, काजी फातिहाना अंदाज में दांत निकाल कर हंसा, एक हंसी जो दरवेश की अगली बात सुनकर गायब हो गई। मेरे कहने का ये मतलब था कि काजी साहब, अगर कोई समूर के चूहे रेशमी लिबास और कीमती जेवरात में मलबूस रहे जैसा कि आज आपने पहन रखे हैं, तो वो खुदा को नहीं पा सकता। कमरे पर एक हक्का बक्का सी खामोशी उतर आई। हमारे गिर्द आवाज़ें और सांस लेने का शोर मट्टी में तहलील हो रहा था, यूं जैसे किसी बड़ी बात के ज़हूर के इंतज़ार में हम सब ने अपनी सांसें रोक ली हों। अगरचे इससे ज़्यादा सदमा अंगेज़ और क्या हो सकता था, मैं नहीं जानता था। किसी दरवेश की हैसियत से तुम्हारी ज़बान खासी तेज़ है, काजी ने कहा। जब कुछ कहने की ज़रूरत हो तो मैं कहता हूँ, चाहे सारी दुनिया मेरी गर्दन पकड़कर मुझे खामोश रहने को ही क्यों ना कह रही हो। इस पर काजी की तेवरी चढ़ गई, मगर फिर उसने कंधे उचकाए। खैर, जो भी है, वो बोला, मेरे मामले में मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत है। हम अभी अपने शहर की शान और शौकत के बारे में बात कर रहे थे। तुमने ज़रूर बहुत सी जगहें देख रखी होंगी। क्या बगदाद से ज़्यादा दिल फरेब कोई जगह है? नरमी से एक दूसरे आदमी पर निगाह डालते हुए शम्स तबरेज़ ने वजाहत की। इसका कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि बगदाद एक गैर मामूली शहर है, लेकिन ज़मीन पर कोई खूबसूरती दायमी नहीं है। शहर रूहानी सतूनों पर इस्तादा होते हैं। बड़े बड़े आइनों की तरह वो अपने बासियों के दिलों की अक्कासी करते हैं। अगर वो दिल ही तारीक और ईमान से महरूम हो जाएं तो शहर अपनी दिल रुबाई खो देते हैं। ऐसा होता है और ऐसा हमेशा होता आया है। मैं खुद को उस बात में सर हिलाने से रोक न पाया। लम्हे भर को अपनी सोचों से निकलकर अपनी आंखों में दोस्ती की चमक लिए शम्स तबरेज़ मेरी जाने मुड़े। मैंने किसी झुलसाते सूरज की हिद्दत की तरह उन निगाहों को खुद पर महसूस किया। तभी मैंने वाज़ेह तौर पर देखा कि अपना नाम उन्हें क्यों मौजूद था। उस शख्स से ज़हनी और जिस्मानी कुव्वत शुआओं की सूरज खारिज हो रही थी और वो अंदर से किसी आतिशी गेंद की मानंद जल रहे थे। वो बिलाशुबा शम्स थे, सूरज। लेकिन काजी मुख्तलिफ ख्यालात का हामी था। तुम सूफ़ी लोग हर शय को पेचीदा बना देते हो। यही मामला फ़लसफ़ियों और शायरों का है। इतने बहुत सारे लफ्ज़ों की क्या ज़रूरत? इंसान सादा ज़रूरियात वाली सादा सी मखलूक है। ये लीडर्स का काम है कि वो उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वो कहीं भटक ना जाएं।
اس کے لیے کاملیت کے ساتھ شریعت کے نفاذ کی ضرورت ہے۔ شریعت شمع کی طرح ہے، شمس تبریز نے کہا، یہ ہمیں نہایت قیمتی، قابل قدر روشنی مہیا کرتی ہے، لیکن یہ بات مت فراموش کریں کہ شمع ہمیں تاریکی میں ایک سے دوسری جگہ جانے میں مدد دیتی ہے، لیکن اگر ہم یہ بھول جائیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے اور اپنی پوری توجہ منزل کی بجائے شمع پر ہی مرکوز کر لیں تو اس کا کیا فائدہ؟ قاضی صاحب کا منہ بگڑ گیا۔ مجھے خود میں اضطراب کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ شریعت کی اہمیت پر ایک ایسے شخص سے بحث کرنا جس کی ذمہ داری قاضی کے طور پر اکثر لوگوں کو شریعت کے مطابق سزا دینے کی تھی، خطرناک پانیوں میں تیرنے جیسا تھا۔ کیا شمس تبریز جانتے نہیں تھے؟ جس وقت میں کوئی مناسب عذر سوچ رہا تھا کہ درویش کو کسی طرح کمرے سے باہر بھیجا جا سکے، تب میں نے اسے یہ کہتے سنا، ایک اصول ہے جس کا اطلاق اس صورتحال میں ہوتا ہے۔ کیسا اصول؟ قاضی نے مشکوک انداز سے پوچھا۔ شمس تبریز سیدھے ہوئے۔ ان کی نگاہیں یوں ہوا میں کسی نقطے پر جمی تھیں جیسے وہ کسی غیر مرئی کتاب سے پڑھ رہے ہوں، اور پھر انہوں نے کہنا شروع کیا، قرآن کا ہر پڑھنے والا اپنی سمجھ کی گہرائی کے مطابق اسے مختلف سطح پر سمجھتا ہے۔ بصیرت کی 4 سطحیں ہوتی ہیں۔ پہلی سطح ہے ظاہری معنی، اور لوگوں کی اکثریت اسی پر مطمئن ہے۔ اس کے بعد ہے داخلی سطح، تیسری ہے باطنی سطح، اور چوتھی سطح اس قدر گہری ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ ناقابل بیان رہتی ہے۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ شمس نے اپنی بات جاری رکھی۔ علماء جو شریعت پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں وہ ظاہری معنی جانتے ہیں، داخلی معنی صوفی جانتے ہیں، اولیاء باطنی معنی سے واقف ہیں، اور جہاں تک چوتھی سطح کی بات ہے اس سے صرف پیغمبر اور خدا کے مقربین آگاہ ہیں۔ تو کیا تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ ایک عام صوفی شریعت کے عالم سے بڑھ کر قرآن کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے؟ قاضی نے پیالے پر اپنی انگلیاں بجاتے ہوئے پوچھا۔ درویش کے لبوں پر ہلکی سی زہر خند مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ احتیاط میرے دوست، قاضی نے کہا، جہاں تم کھڑے ہو اس کے اور توہین مذہب یا کفر کے درمیان ایک بہت ہی باریک سا خلا ہے۔ اگر ان الفاظ میں کوئی دھمکی پوشیدہ تھی تو درویش نے بظاہر اس پر توجہ نہ کی۔ کفر ہے کیا؟ درویش نے پوچھا، اور پھر خود ہی ایک گہری سانس بھر کر کہا، مجھے ایک قصہ سنانے کی اجازت دیجیے۔ اور یہ تھا جو انہوں نے ہمیں سنایا۔ ایک روز موسیٰ پہاڑوں میں تنہا گھوم رہے تھے کہ انہیں فاصلے پر ایک چرواہا دکھائی دیا۔ وہ شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ موسیٰ چرواہے کی دعا سن کر اس قدر ششدر رہ گئے۔ وہ کہہ رہا تھا، او میرے محبوب خدا، میں تجھے اتنا چاہتا ہوں کہ تو جان ہی نہیں سکتا۔ میں تیرے لیے کچھ بھی کر گزروں گا، بس کہہ کر تو دیکھ، چاہے تو مجھ سے میرے ریوڑ کی سب سے موٹی تازی بھیڑ کو اپنے نام پر قربان کرنے کا کہے، میں بغیر ہچکچائے کر گزروں گا۔ تو اسے بھون کر اس کی دم کی چربی اپنی چاولوں میں ڈالے تو وہ زیادہ مزیدار ہو جائیں گے۔ موسیٰ توجہ سے سنتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھے۔ اس کے بعد میں تیرے پیر دھوؤں گا اور تیرے کان صاف کروں گا اور تیرے بالوں سے جوئیں نکالوں گا۔ میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ موسیٰ نے چلاتے ہوئے چرواہے کی بات کاٹ دی۔ رک جاؤ جاہل آدمی، کیا سمجھتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا چاول کھاتا ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ خدا کے پیر ہیں جنہیں تم دھوؤ گے؟ یہ دعا نہیں ہے، یہ صریح کفر ہے۔
بدحواس اور شرمندہ چرواہے نے بار بار معافی مانگی اور مہذب لوگوں کی طرح دعا مانگنے کا وعدہ کیا۔ اس سہ پہر موسیٰ نے اسے کئی دعائیں سکھائیں، پھر اپنے آپ سے بے حد خوش انہوں نے اپنا راستہ لیا۔ لیکن اس رات موسیٰ کو ایک ندائے غیب سنائی دی۔ خدا ان سے ہم کلام تھا۔ اے موسیٰ، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے بیچارے چرواہے کو ڈانٹ دیا، مگر یہ نہ جان سکے کہ وہ مجھے کس قدر پیارا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح طریقے سے باتیں نہ کہہ رہا ہو، مگر وہ پرخلوص تھا، اس کا دل خالص تھا، اس کی نیت اچھی تھی۔ میں اس سے راضی تھا۔ اس کے الفاظ تمہارے کانوں کے لیے کفر ہو سکتے ہیں، مگر میرے نزدیک وہ دلکش کفر تھے۔ موسیٰ کو فوراً اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا۔ اگلے روز صبح سویرے وہ چرواہے سے ملنے دوبارہ پہاڑوں پر گئے۔ انہوں نے اسے ایک بار پھر محو دعا پایا، مگر اس بار وہ اس طریقے سے دعا کر رہا تھا جو اسے سکھایا گیا تھا۔ اپنی دعا ٹھیک سے کرنے کی کوشش میں وہ ہکلا رہا تھا اور اپنی گزشتہ دعا کے خشوع و خضوع اور محبت سے محروم تھا۔ موسیٰ نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا اس پر پچھتاتے ہوئے چرواہے کی پشت پر تھپکی دی اور بولے، میرے دوست، میں غلطی پر تھا، برائے مہربانی مجھے معاف کر دو۔ اپنے انداز میں دعا کرتے رہو، وہ خدا کی نگاہ میں زیادہ قیمتی اور زیادہ قابل قدر ہے۔ چرواہا یہ سن کر حیران سے زیادہ پرسکون ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ پرانے طریقے سے دعا نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس نے ان رسمی دعاؤں کی تعمیل کی جو حضرت موسیٰ نے اسے سکھائی تھی۔ اس نے اپنے خدا سے رمز و کنایے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا۔ اگرچہ وہ اپنی سادہ لگن و اخلاص پر مطمئن اور شاداں تھا، مگر اب وہ اس مقام سے گزر چکا تھا، اپنے دلکش کفر سے آگے جا چکا تھا۔ سو آپ نے دیکھا، دوسرے لوگ خدا سے جس طرح رابطہ رکھتے ہیں اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہ سنائیں۔ شمس تبریز نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، ہر کسی کا اپنا انداز اور اپنی دعا ہے۔ خدا ہمارے لفظوں پر ہماری گرفت نہیں کرتا، وہ تو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں جھانکتا ہے۔ رسوم اور آداب رسوم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہمارے دل کیسے ہیں، خالص ہیں یا نہیں۔ میں نے قاضی کے چہرے کا جائزہ لیا۔ میں اس کے مطلق اعتماد اور اطمینان کے نقاب تلے دیکھ سکتا تھا کہ وہ واضح طور پر برہم تھا۔ تاہم ساتھ ہی جیسا کہ وہ ایک تیز فہم عیار شخص تھا، وہ اس مشکل صورتحال کو بھانپ گیا۔ اگر وہ شمس کی بات پر رد عمل دیتا تو اسے اگلا قدم اٹھا کر اس کی گستاخی پر سزا دینا پڑتی، جس صورت میں معاملہ گھمبیر ہو سکتا تھا اور ہر کسی کے کانوں تک یہ بات پہنچ جاتی کہ ایک سادہ درویش نے قاضی القضا کے مقابل آنے کی جرت کی تھی۔ اس لیے اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ایسے ظاہر کرتا جیسے پریشانی کی کوئی بات نہیں اور معاملے کو وہیں چھوڑ دیتا۔ غروب ہوتے سورج کے سامنے جو آسمان کو کرمزی رنگوں سے رنگ رہا تھا، گہرے سرمئی بادل چھا رہے تھے۔ ذرا دیر بعد قاضی یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ اسے کچھ ضروری کام نمٹانا ہے۔ مجھے دیکھ کر ذرا سا سر ہلاتے اور شمس تبریز کو سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ اس کے مصاحبین نے خاموشی سے اس کی پیروی کی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ قاضی صاحب آپ کو پسند نہیں آئے۔ سب کے چلے جانے کے بعد میں نے کہا۔ شمس تبریز نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرے سے بال ہٹائے۔ اوہ، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، میں اس کا عادی ہوں، کیونکہ لوگ مجھے زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ میں خود کو جذباتی محسوس کرنے سے نہ روک پایا۔ میں اتنے لمبے عرصے سے اس خانقاہ میں تھا کہ جانتا تھا کہ ایسے مہمان کم ہی آتے ہیں۔ مجھے بتائیے درویش، میں نے کہا، آپ جیسے شخص کو کیا بات بغداد کھینچ لائی ہے؟ میں ان کا جواب سننے کا مشتاق تھا،
मगर अजीब तौर पर खौफजदा भी था। ईला, नॉर्थहैम्पटन, 20 मई 2008। जिस रात ईला का शौहर घर न आया, उसके ख्वाब में बैले रक्कास आते रहे। उसका सर मुसव्वदे पर धरा था। जब उसने सरे रह गुजरे एक मुसाफिर खाने में खराब हाल जंगजुओं को खाना खाते देखा, उनकी प्लेटों में मज़ेदार कचौरियाँ और शीरीं ताम भरे हुए थे। फिर उसने खुद को देखा, वो किसी दूसरे मुल्क में, किसी किले के भरे बाजार में किसी को तलाश कर रही थी। उसके इर्द गिर्द लोग यूं आहिस्तगी से चल रहे थे जैसे वो किसी ऐसी धुन पर रक्सा हों जिसे वो न सुन सकती थी। उसने लटकी हुई मूंछों वाले एक मोटे आदमी को कुछ पूछने के लिए रोका, मगर उसे वो सवाल याद न रहा। उस आदमी ने खाली निगाहों से उसे देखा और लंगड़ा कर चलते हुए आगे बढ़ गया। उसने कई फेरी वालों और फिर दुकानदारों से बात करने की कोशिश की, मगर किसी ने उसकी किसी बात का जवाब न दिया। पहले उसने सोचा कि वजह यह थी कि वो उनकी ज़बान नहीं बोल सकती थी। फिर उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और उसे दहशत भरा अदराक हुआ कि उसकी ज़बान काटी जा चुकी थी। बढ़ती हुई सरासीमगी के साथ उसने अपना अक्स देखने के लिए और ये मालूम करने के लिए कि वो अब भी वही शख्स थी, आईने की तलाश में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, मगर बाजार में कोई आईना ना था। उसकी आंखें खुल गईं। आंखें खोलने पर ईला ने स्पिरिट को पिछले दरवाजे पर बेचैनी से खरोंचे मारते देखता। गालिबन पोर्च में कोई जानवर आ घुसा था जिस पर कुत्ता पागल हुआ जा रहा था। खसूसन स्किंग से उसे बहुत घबराहट होती थी। पिछली सर्दियों में एक स्किंग से उसकी बेमौका लड़ाई अब भी ईला को याद थी। स्किंग की नागवार बू को कुत्ते से ख़त्म करने में ईला को कई हफ्ते लग गए थे, हत्ता कि उसने उसे टमाटर के जूस से भरे टब में नहलाया। उसके बाद भी बदस्तूर वो बू मौजूद रही जो जले हुए रबड़ की याद दिलाती थी। ईला ने दीवार गिर घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 2:45 बजे थे। डेविड अभी तक वापस नहीं आया था और शायद अब आना भी नहीं था। जैनेट ने उसको फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दिया था और अपनी मायूसी भरी हालत में ईला को लगता था कि शायद वो कभी देगी भी नहीं। अपने शौहर और बेटी की तरफ से खुद को तन्हा छोड़ दिए जाने की दहशत के असर में उसने फ्रिज खोला और चंद मिनट तक अंदर देखती रही। चम्मच भर चेरी वनीला आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश पर वज़न बढ़ने का अंदेशा गालिब आ गया। बगैर ज़्यादा कोशिश के वो फ्रिज से परे हटी और दरवाज़ा बंद कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती से। फिर ईला ने सुर्ख वाइन की बोतल निकाली और अपने लिए गिलास भर लिया। वो अच्छी वाइन थी, हल्की और चाको चौबंद करने वाली, जिसमें तल्ख सी शेरीनी का शायबा उसे पसंद न था। जब वो दूसरा गिलास भर रही थी तभी उसे लगा कि उसने शायद डेविड की महंगी बोर्डेक्स खोल ली थी। उसने लेबल पढ़ा, चिलाओ मॉर्गॉक्स 1996। ये ना जानते हुए कि वो क्या करे, उसने बोतल देखकर तेवरी चढ़ाई। वो इस कदर थकन ज़दा और नीम खाबीदा थी कि मज़ीद पढ़ ना सकती थी। सो उसने ईमेल चेक करने का इरादा किया। वहाँ निस्फ दर्जन जंक ईमेल्स और मिशेल के पैगाम के अलावा, जिसमें पूछा गया था कि मुसव्वदे का मुतालिया कैसा जा रहा है, उसे अजीज़ ज़हारा की ईमेल भी मिली। डियर ईला, अगर मैं यूँ पुकार सकता हूँ तो मुझे तुम्हारी ईमेल तब मिली जब मैं ग्वाटेमाला के मामोस्ते तांगो नामी गांव में हूँ। ये उन बाकी रह जाने वाली चंद जगहों में से एक है जहाँ लोग अब भी मायाई कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। मेरे हॉस्टल के सामने एक दरख्त है जिस पर तुम जिस भी रंग और नमूने का तसव्वुर कर सको उसकी सैकड़ों धज्जियाँ सजी हुई हैं। लोग इसे दिल शिकस्ता लोगों का दरख्त कहते हैं। टूटे हुए दिलों के लोग कागज़ के पुर्जे पर अपना नाम लिखकर इसकी शाखों से बांध देते हैं, फिर ये दुआ करते हैं कि उनके दिल शिफायाब हो जाएं।
مجھے امید ہے کہ تمہیں یہ زیادہ گستاخی نہیں لگے گی، مگر تمہاری ای میل پڑھنے کے بعد میں منت کے اس درخت تک گیا اور دعا کی کہ تم اور تمہاری بیٹی آپس کی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ محبت کی چھینٹ بھی بے قدر نہیں جانی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ رومی نے کہا کہ محبت آب حیات ہے۔ ایک چیز جس نے ماضی میں ذاتی طور پر میری مدد کی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں اپنے ارد گرد لوگوں کو بدل نہ سکا تو میں نے ان کی زندگیوں میں مداخلت کرنی اور پریشان ہونا چھوڑ دیا۔ مداخلت یا جمود کی بجائے میں سرنڈر کا مشورہ دے سکتا ہوں۔ بعض لوگ سرنڈر کو کمزوری سے ملا دیتے ہیں، لیکن سرنڈر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ سرنڈر کائنات کے تناظر میں پرامن رضامندی کی ایک شکل ہے، بشمول ان چیزوں کے جنہیں ہم ابھی تبدیل کرنے یا سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ مایائی کیلنڈر کے مطابق آج ایک مبارک دن ہے۔ نئے انسانی شعور کی نقیب ایک بڑی فلکیاتی تبدیلی ہونے کو ہے۔ مجھے سورج کے غروب ہونے اور دن کے انجام کو پہنچنے سے پہلے تمہیں یہ ای میل روانہ کرنے میں جلدی کرنی ہوگی۔ خدا کرے کہ محبت تمہیں تب اور وہاں تلاش کرے جب اور جہاں تمہیں اس کو پانے کی سب سے کم توقع ہو۔ مخلص عزیز، یہ جان کر جذباتی ہوتے ہوئے کہ دنیا کے ایک دور افتادہ گوشے میں ایک بالکل اجنبی شخص نے اس کی خیر و عافیت کے لیے دعا کی تھی، ایلا نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور تصور کیا کہ منت کے پیڑ کی کسی شاخ پر کاغذ کے پرزے پر لکھا اس کا نام بندھا تھا، ہوا میں کسی پتنگ کی طرح جھولتا ہوا، آزاد اور خوش باش۔ چند منٹ بعد وہ کچن کا دروازہ کھول کر پچھلے باغ میں نکلی اور ہوا کی پریشان کرنے والی خنکی سے لطف لینے لگی۔ بے چین اور غراتا ہوا، مسلسل ہوا میں کچھ سونگتا ہوا اسپرٹ اس کے پہلو میں کھڑا تھا۔ کتے کی آنکھیں سکڑ گئیں، پھر وہ بے چین ہو کر پھیلی اور اس کے کان کھڑے ہو گئے، یوں جیسے فاصلے پر کسی دہشت خیز چیز کو اس نے پہچان لیا تھا۔ موسم بہار کے آخری دنوں کے چاند تلے ایلا اور اس کا کتا ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے گہری محیط تاریکی میں گھور رہے تھے، بالکل اسی طرح تاریکی میں حرکت کرتی چیزوں سے خوف زدہ، نامعلوم سے خوف زدہ۔ نیا مرید یا نو مرید، بغداد، اپریل 1242۔ میں الجھن میں تھا اور اسی عالم میں سر جھکائے ہوئے میں نے قاضی کو دروازے تک چھوڑا اور جھوٹے برتن اکٹھے کرنے تیزی سے بڑے کمرے میں واپس لوٹ آیا۔ میں بابا زمان اور سرگرداں درویش شمس کو اسی حالت میں بیٹھا پا کر حیران ہوا جس حالت میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ کوئی بھی ایک لفظ تک نہیں بول رہا تھا۔ میں حیرانی سے یہ سوچتے ہوئے انہیں کنکھیوں سے دیکھنے لگا کہ کیا لفظوں کے بغیر بھی گفتگو ممکن ہے؟ جتنی دیر ممکن ہو سکتا تھا میں وہی منڈلاتا رہا، کبھی مسند کے تکیے درست کرتا، کبھی کمرہ صاف کرتا، پھر قالین پر پڑے ریزے چننے لگا، لیکن کچھ ہی دیر میں میرے سارے کام پورے ہو گئے۔ میرے اب وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں رہا تھا، حالانکہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ خاموش گفتگو میں سننا چاہتا تھا، مگر اب وہاں رکنے کی کوئی وجہ بھی میرے پاس نہیں تھی۔ سو میں نیم دلی سے پیر گھسیٹتے واپس باورچی خانے میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی باورچی نے احکامات کی بچھاڑ کر دی۔ تختہ صاف کر دو، فرش پر پوچھا لگاؤ، برتن دھو دو، چولہا اور انگیٹھی کے گرد دیواریں صاف کر دو، اور جب فارغ ہو جاؤ تو چوہوں کی کڑکیاں دیکھنا مت بھولنا۔ 6 ماہ سے، پورے 6 ماہ سے، جب سے میں اس خانقاہ میں آیا تھا، باورچی مجھے ایسے ہی رگید رہا تھا۔ روز وہ مجھ سے کسی کتے کی طرح کام کرواتا اور اس تشدد کو میری روحانی تربیت کا حصہ کہتا رہتا۔
यूं जैसे चिकनाई भरे बर्तन धोना कोई बड़ी ही रूहानी सरगर्मी हो। कम गो बावर्ची का एक पसंदीदा जुमला था, और वो जुमला उस वक्त भी उसने मुझे कहा, देखो सफाई इबादत है, इबादत सफाई है। अगर ये सच होता तो बगदाद की सारी घरेलू औरतें रूहानी मुर्शिद न बन चुकी होती। आखिर मैंने जवाब में उसे ये कहने की जुर्रत कर ही दी। ये सुनकर उसने लकड़ी का चम्मच मेरे सर पर दे मारा और अपने फेफड़ों की पूरी कुव्वत से मुझ पर चीखा, ऐसी चुगलखोरी और बदगोई तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी। तुमने अगर दरवेश बनना है तो लकड़ी के इस चम्मच की तरह गूंगे बन जाओ। किसी नौमुरीद में बागीपन कोई अच्छी खसूसियत नहीं है बेटे। कम बोलो, तेजी से शऊर की मंजिलें पाओगे। सच्ची बात मगर यह है कि मुझे बावर्ची से नफरत थी, मगर इससे बढ़कर मुझे उससे डर लगता था। मैंने कभी उसकी हुक्म अदूली नहीं की, यानी आज शाम से पहले तक कभी नहीं। जैसे ही बावर्ची ने अपनी पुश्त मोड़ी, मैं चुपके से बावर्ची खाने से निकला और दबे कदमों दोबारा बड़े कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। मैं दरवेश के बारे में मजीद जानना चाहता था। वो कौन था? वो यहाँ क्या कर रहा था? वो इस खानकाह के दरवेशों जैसा नहीं लगता था। उसकी आंखें, हत्ता कि उस वक्त भी जब वो आजी से सर झुका के बैठा होता था, गजबनाक और सरकश लगती थीं। उससे मुताल्लिक कुछ तो ऐसा था जो बेहद गैर मामूली था, जिसके बारे में पेशगोई नहीं हो सकती थी। कुछ ऐसा जो तकरीबन दहशत ज़दा करने वाला था। मैंने दरवाजे की दर्ज से अंदर झांका। पहले तो मुझे कुछ दिखाई न दे सका, लेकिन जल्द ही मेरी आंखें अंदर कमरे की नीम तारीकी की आदी हो गईं और मैं अब उनके चेहरे को देख सकता था। मुझे आफंदी की आवाज़ सुनाई दी जो पूछ रही थी, मुझे बताइए शम्स तबरेज़, आप जैसे शख्स को क्या बात है जो बगदाद खींच लाई है? क्या आपने इस मकाम को ख्वाब में देखा है? दरवेश ने अपना सर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे यहाँ लाने वाला ख्वाब नहीं है। वो एक कश्फ था, अल्हाम। मुझे कभी ख्वाब दिखाई नहीं देते। हर कोई ख्वाब देखता है, बाबा ज़मान ने नरमी से कहा। बस ये है कि किसी को वो हमेशा याद नहीं रहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ख्वाब नहीं देखते। लेकिन मैं नहीं देखता, दरवेश ने इसरार किया। ये सौदे का हिस्सा है जो मैंने खुदा से किया। आप जानते हैं, अपने लड़कपन में मैंने फरिश्ते देखे, अपनी निगाहों के सामने कायनात के असरार खुलते देखे। जब मैंने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो वो खुश नहीं हुए और मुझे ख्वाब ना देखने का कहा। जब मैं अपने दोस्तों को अपने राज में शरीक करता तो वो मुझे कहते कि मैं ख्वाबों में मुब्तला कोई शख्स हूँ। मैंने अपने उस्तादों से ये बात करने की कोशिश की, उनका भी जवाब कोई मुख्तलिफ नहीं था। और आखिर में मैं ये समझ गया कि लोग जब कोई गैर मामूली बात सुनते हैं तो वो उसे ख्वाब कह देते हैं। मैं इस लफ्ज़ को और जिस सब की भी ये नुमाइंदगी करता है नापसंद करता हूँ। ये कहकर दरवेश ने थोड़ी देर तवक्कुफ किया, यूं जैसे उसने कोई नागहानी आवाज़ सुनी थी। फिर एक अजीब तरीन बात रूनुमा हुई। वो उठ खड़ा हुआ, अपनी कमर सीधी की और आहिस्ता आहिस्ता बिला इरादा वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इस तमाम अरसे में वो मेरी जानिब देख रहा था। यूं था जैसे उसे किसी तौर पर इल्म हो गया हो कि मैं उन्हें चोरी छुपे देख रहा हूँ। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो लकड़ी के दरवाजे के आर पार देख सकता हो। मेरा दिल दीवानों की तरह धड़कने लगा। मैं वापस बावर्ची खाने में भाग जाना चाहता था, मगर मालूम नहीं था कि कैसे भागूं। मेरे बाजू, मेरी टांगें, मेरा पूरा बदन मुंजमद होके रह गया था। वो दरवाजे के पार और दरवाजे से गुजरती शम्स तबरेज़ की निगाहें मुझ पर जमी थी। दहशत ज़दा जैसा कि मैं था, उसके साथ मुझे अपने जिस्म में बेइंतहा तवानाई का एहसास हुआ। वो करीब आया, अपना हाथ दरवाजे के दस्ते पर रखा, लेकिन जब मैंने ख्याल किया कि अब वो दरवाज़ा खोलकर मुझे पकड़ने वाला है, ठीक उसी वक्त वो रुक गया। मैं इतने करीब से उसका चेहरा नहीं देख सकता था, मगर और कुछ मुझे मालूम ना था कि उसने अपना इरादा क्यों बदल दिया। मैं नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तवील वक्त के लिए मुंतज़िर रहा और फिर वो वापस मुड़ा और दरवाजे से दूर हटता चला गया।
اس نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو میں نے خدا سے التجا کی کہ وہ خواب دیکھنے کی میری صلاحیت مجھ سے واپس چھین لے، تاکہ ہر مرتبہ جب میرا اس سے سامنا ہو تو میں جان جاؤں کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ اور اس نے میری بات مان لی، اس نے وہ سب واپس لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کبھی خواب نہیں دیکھتا۔ شمس تبریز اب کمرے کی کھلی کھڑکیوں کے قریب کھڑے تھے۔ باہر ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی تھی اور وہ متفکر انداز میں اسے دیکھتے رہے۔ پھر وہ بولے، خدا نے خواب دیکھنے کی میری صلاحیت واپس لے لی، لیکن اس محرومی کی تلافی کے لیے اس نے مجھے دوسروں کے خوابوں کی تعبیر بتانے کی اجازت دے دی۔ میں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ مجھے توقع تھی کہ بابا زمان ان بے وقوفانہ باتوں کا یقین نہیں کریں گے اور انہیں ڈانٹ دیں گے، جیسا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے، مگر اس کی بجائے آفندی نے احترام سے سر جھکایا اور بولے، آپ کوئی غیر معمولی آدمی لگتے ہیں، مجھے بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، در حقیقت مجھے امید تھی کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ آفندی نے الجھ کر پوچھا۔ تقریباً 40 برس سے میں ایک سرگرداں درویش رہا ہوں۔ میں قدرت کی حکمتیں جاننے میں ماہر ہوں، اگرچہ معاشرے کی حکمت اب بھی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر ضرورت ہو تو میں کسی وحشی جانور کی طرح لڑ سکتا ہوں، مگر میں خود اب کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ میں آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ کے نام بتا سکتا ہوں، جنگلوں میں درختوں کو پہچان سکتا ہوں، اور خدا نے جن انسانوں کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے انہیں کسی کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا ہوں۔ شمس تھوڑی دیر رکے اور آفندی کے چراغ روشن کرنے کے دوران منتظر رہے۔ پھر انہوں نے اپنی بات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ ایک اصول کے مطابق آپ کائنات میں ہر کسی اور ہر شے کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کسی مسجد، سیناگوگ یا چرچ میں محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے تو اس کی تلاش صرف ایک جگہ کی جا سکتی ہے، سچے عاشق کے دل میں۔ ایسا کوئی نہیں ہوا جو اسے دیکھنے کے بعد زندہ رہا ہو، بالکل جیسے کوئی نہیں ہے جو اسے دیکھنے کے بعد کبھی مرا ہو۔ جو کوئی اسے تلاش کر لے گا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ مدھم ٹمٹماتی روشنی میں شمس تبریز زیادہ قداور دکھائی دینے لگے۔ ان کے بال بے ترتیب لہروں کی صورت میں ان کے شانوں پر گرے ہوئے تھے، لیکن علم کسی پرانے گلدان کی تہ میں پڑے کھارے پانی کی طرح ہے، یہاں تک کہ وہ کہیں بہنے لگے۔ برسوں میں نے خدا سے کسی ایسے رفیق کی دعا کی ہے تاکہ اپنے اندر جمع علم کو اس کے ساتھ بانٹ سکوں۔ آخر مجھے سمرقند میں القاء ہوا۔ مجھے بتایا گیا کہ میں اپنی تقدیر کی تکمیل کے لیے بغداد جاؤں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے رفیق کا نام اور اس کا پتہ جانتے ہیں اور مجھے بتائیں، اگر اب نہیں تو بعد میں۔ باہر رات اتر چکی تھی اور چاندنی کی کرنیں کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھیں۔ مجھے ادراک ہوا کہ کتنی دیر ہو چکی تھی اور باورچی یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ لمحے بھر کو مجھے قوانین توڑ کر خوشی ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھ سے کس بات کا جواب چاہ رہے ہیں، آفندی بڑبڑائے، لیکن اگر مجھے کسی معلومات کا انکشاف کرنا ہے تو میں جانتا ہوں کہ یہ مقررہ وقت پر ہو جائے گا۔ تب تک آپ یہیں ہمارے پاس ٹھہر سکتے ہیں، ہمیں مہمان نوازی کا شرف دیں۔ یہ سن کر سرگرداں درویش انکساری اور شکر گزاری سے بابا زمان کی دست بوسی کے لیے جھک گیا۔ تبھی آفندی نے وہ عجیب سوال پوچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنا علم کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حق کو کسی بیش قیمت موتی کی طرح اپنی ہتھیلی میں تھامنا اور کسی خاص شخص کو پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن روحانی روشنی کے لیے کسی دوسرے کی شرح قلب کسی انسان کے لیے آسان کام نہیں۔ آپ خدا کے غضب کو پکار رہے ہیں۔ آپ اس کے بدلے میں کیا قیمت ادا کرنے کو آمادہ ہیں؟
میں زندگی بھر کبھی وہ جواب نہیں بھول پاؤں گا جو درویش نے دیا۔ اپنی بھویں اچکاتے ہوئے اس نے مضبوطی سے کہا، میں اپنا سر پیش کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد کپکپاہٹ محسوس کرتے ہوئے میں لڑکھڑا گیا۔ جب میں نے دوبارہ اپنی آنکھیں درز پر جمائیں تو مجھے آفندی بھی اس جواب پر اسی قدر بوکھلائے ہوئے نظر آئے۔ شاید ہم نے آج کافی باتیں کر لی ہیں، بابا زمان نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ آپ تھک چکے ہوں گے، میں ذرا نو مرید کو بلا لوں، وہ آپ کو آپ کا بستر دکھا دے گا اور صاف چادریں اور دودھ کا پیالہ پیش کرے گا۔ اب شمس تبریز دروازے کی طرف مڑے اور مجھے اپنی ہڈیوں تک محسوس ہوا کہ وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر یوں تھا جیسے وہ میرے آر پار میرے اندر جھانک رہے تھے، میری روح کے گڑھوں اور چوٹیوں کا مطالعہ کرتے، ان رازوں کا جائزہ لیتے ہوئے جو خود مجھ سے نہاں تھے۔ شاید وہ کالا جادو جانتے تھے، یا ہاروت و ماروت نے ان کی تربیت کی تھی، بابل کے دو فرشتے جن کے خلاف قرآن نے ہمیں تنبیہ کی تھی، یا پھر وہ کوئی مافوق الفطرت صلاحیتیں رکھتے تھے جن کے باعث وہ دروازوں اور دیواروں کے آر پار دیکھ سکتے تھے۔ بہرصورت انہوں نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ نو مرید کو بلانے کی ضرورت نہیں، اپنی بلند ہوتی ہوئی آواز میں انہوں نے کہا، مجھے احساس سا ہوتا ہے کہ وہ یہیں کہیں قریب ہی ہے اور پہلے ہی ہماری بات سن چکا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، اتنی اونچی آواز میں کہ وہ مردوں کو ان کی قبروں سے جگا سکتی تھی۔ گھبراہٹ کے عالم میں میں اچھلا اور تاریکی میں پناہ لینے کو باغ کی طرف بھاگ گیا، لیکن وہاں ایک ناخوشگوار اتفاق میرا منتظر تھا۔ سو تم یہاں تھے ننھے بدماش؟ اپنے ہاتھ میں جھاڑو تھامے باورچی میری طرف لپکا۔ تم بڑی مشکل میں پھنس گئے ہو بیٹے، بڑی مشکل میں۔ میں اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور آخری لمحے میں جھاڑو کے وار سے بچنے میں کامیاب رہا۔ ادھر آ جاؤ ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، میرے پیچھے بھاگتا ہوا باورچی ہانپتے ہوئے چیخا، لیکن میں نہ رکا۔ اس کی بجائے میں کسی تیر کی تیزی سے باغ کی طرف لپکا۔ اپنی نگاہوں میں شمس تبریز کا چمکتا چہرہ لیے میں بھاگا اور اس بل کھاتے راستے پر بھاگتا ہی رہا جو خانقاہ کو مرکزی سڑک سے ملاتا تھا۔ اور اگرچہ میں کافی دور نکل آیا تھا، پھر بھی میں خود کو بھاگنے سے روک نہ پایا۔ تیزی سے دھڑکتے دل اور خشک حلق کے ساتھ میں بھاگتا رہا، یہاں تک کہ میرے گھٹنے جواب دے گئے۔ اب میں مزید نہ بھاگ سکتا تھا۔ ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 21 مئی 2008۔ اگلی صبح جب ایلا کے غصے اور جھگڑے کے لیے تیار ڈیوڈ گھر واپس لوٹا تو اسے ایلا اپنی گود میں کھلی دلکش کفر اور برابر میں دھرے وائن کے خالی گلاسوں کے ساتھ بستر پر سوتی ملی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا کہ کمبل ذرا اس کے اوپر کھینچ دے تاکہ وہ آرام سے سوئی رہے، مگر پھر اپنا ارادہ بدل دیا۔ 10 منٹ بعد ایلا جاگ گئی۔ وہ باتھ روم میں ڈیوڈ کے شاور لینے کی آواز سن کر کوئی حیران نہ ہوئی۔ اس کا شوہر دوسری عورتوں سے فلرٹ کر سکتا تھا اور بظاہر ان کے ساتھ رات بھی گزار سکتا تھا، مگر وہ صبح کا شاور اپنے باتھ روم کے سوا کہیں لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب ڈیوڈ وہاں سے فارغ ہوا اور واپس کمرے میں آیا تو ایلا نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ ابھی تک سو رہی ہے، اور یوں اسے اپنی غیر موجودگی کی کسی وضاحت سے بچا لیا۔ اس کے 1 گھنٹے سے کم وقت میں اس کا شوہر اور بچے دونوں گھر سے جا چکے تھے اور ایلا کچن میں اکیلی تھی۔ زندگی لگتا تھا کہ معمول پر لوٹ رہی ہے۔ اس نے اپنی پسندیدہ کوک بک کھولی اور اس میں مشکل سے مشکل ریسیپیز ڈھونڈنے لگی، ایسی ریسیپیز کہ جو اسے اس دن ساری سہ پہر مصروف رکھ پاتی۔ کچھ اس طرح کے آپشنز اس نے چنے: زعفران، ناریل اور نارنجی کے ساتھ گھونگا مچھلی کا شوربہ، کھمبیوں، تازہ جڑی بوٹیوں اور 5 طرح کے پنیر کے ساتھ بیکڈ پاستا، سرکے اور بھنے ہوئے لہسن کے ساتھ روز میری بچھڑے کی چامپیں، سبز لوبی اور گوبھی کا لائم کے ساتھ سلاد۔ پھر اس نے میٹھے کا فیصلہ کیا: گرم چاکلیٹ سوفلے۔ ایلا کو کھانا پکانا پسند تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔
عام سی چیزوں سے منفرد اور ذائقے دار کھانے بنانے میں نہ صرف اسے خوشی کا احساس ہوتا تھا بلکہ اس میں ایک عجیب طرح کی لذت بھی اسے ملتی تھی، اور وہ کھانا پکانے سے اس لیے بھی لطف اٹھاتی تھی کیونکہ وہ اس کام میں خاصی ماہر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سوچیں بھی اس دوران پرسکون رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں باورچی خانہ ایسی جگہ تھی جہاں وہ باہر کی دنیا کو پوری طرح بھول سکتی تھی اور وقت کی روانی کو اپنے اندر ہی کہیں روک سکتی تھی۔ اس نے ڈیوڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچا کہ شاید کچھ لوگوں کے لیے سیکس بھی ایسی ہی فیلنگ دیتا ہوگا، مگر اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے ہمیشہ دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کھانا پکانے کے لیے کسی کو محض وقت، توجہ اور سبزیوں اور لوازمات سے بھرے تھیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کھانے پکانے والے ٹی وی پروگرام بھی دیکھتی تھی جہاں لوگ یوں بات کرتے تھے جیسے کھانا پکانا انسپریشن، قوت تخلیق اور تخلیقی پن سے متعلق کوئی بات ہے۔ ان کا پسندیدہ لفظ ہوتا تھا تجربہ کرنا۔ ایلا کو اس سے اتفاق نہیں تھا کہ کھانا پکانا کوئی تخلیقی کام ہے، کیوں نہ تجربے کرنے کو سائنسدانوں اور پرکاری کو فنکاروں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ کھانا پکانا بنیادی معلومات سیکھنے، ہدایات کی پیروی کرنے اور زمانوں کی دانائی کا احترام کرنے کی بات ہے، کوئی تخلیقی علم نہیں ہے۔ آپ کو بس یہ کرنا تھا کہ جو روایات وقت کے ساتھ قائم رہیں انہیں استعمال کرتے، ان پر تجربہ نہ کرتے ہوئے کھانے پکانے کی مہارت حاصل کرنا، مطلب اس میں جدت سے زیادہ کھانے کی روایات اور رسومات کو قدر دینی چاہیے۔ اگرچہ جدید دور میں روایات کی پاسداری وغیرہ کو حقیر سمجھا جاتا ہے، مگر ایلا کے خیال میں کچن میں روایتی بننے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ایلا کو اپنے روزمرہ معمولات بھی بہت خوشی دیتے تھے۔ ہر صبح سویرے کم و بیش ایک ہی وقت خاندان ناشتہ کرتا۔ ہفتے کے آخری دنوں میں وہ ایک ہی شاپنگ مال میں جاتے اور ہر مہینے کی پہلی اتوار کو وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے۔ چونکہ ڈیوڈ کام کا رسیا تھا اس لیے اس کے پاس وقت کم ہوتا تھا۔ گھر میں ہر چیز کی انچارج ایلا تھی، حساب کتاب دیکھنا، گھر کی دیکھ بھال، فرنیچر کی پوشش وغیرہ سب کچھ۔ جمعرات کو وہ فیوژن کوکنگ کلب جاتی تھی جہاں کے ممبر مختلف ممالک کی کھانا پکانے کی ترکیبوں کو باہم مکس کرتے اور پھر ان زمانوں پرانی ترکیبوں کو نئے مثالوں اور اجزاء سے تازہ دم کرتے۔ ہر جمعے کو 2 گھنٹے وہ کسانوں کی مارکیٹ میں صرف کرتے، کسانوں سے ان کی پیداوار کے بارے میں باتیں کرتے، نامیاتی آڑو کے کم میٹھے جیم کے جار کا جائزہ لیتے یا کسی دوسرے خریدار کو بتاتے کہ بیبی پورٹا بیلا کی کھمبیاں بہترین طریقے سے کیسے پکائی جائیں۔ جو کچھ اسے نہ مل پاتا گھر واپسی کے راستے وہ ہول فوڈز مارکیٹ سے خرید لیتی۔ پھر ہفتے کی شام ڈیوڈ ایلا کو باہر کسی ریسٹورنٹ پہ لے جاتا، عام طور پر کسی تھائی یا جاپانی ریسٹورنٹ میں، اور اگر وہ زیادہ تھکے ہوئے یا پیے ہوئے ہوتے اور ان کا موڈ ہوتا تو وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے۔ مختصر بوسے اور نرمی سے جنبشیں جن میں عشق کم اور ایک دوسرے کا احساس زیادہ ہوتا۔ سیکس جو کبھی ان کا سب سے قابل بھروسہ رابطہ تھا، اب عرصہ ہوا اپنی کشش کھو چکا تھا۔ بعض اوقات تو انہیں ایک دوسرے کے قریب آئے ہفتوں گزر جاتے۔ ایلا کو عجیب لگا کہ ایک دوسرے کی قربت جو اس کی زندگی میں کبھی اتنی اہم رہی تھی، اب جب اہم نہیں رہی تھی تو اس نے خود کو پرسکون اور قدر آزاد محسوس کیا۔ کسی حد تک وہ اس خیال کو درست سمجھتی تھی کہ لمبے عرصے سے شادی شدہ جوڑے جسمانی قربت سے بڑھ کر کسی قابل بھروسہ اور پائیدار رابطے کے ذریعے کی خاطر رفتہ رفتہ جسمانی کشش کے میدان سے نکل جاتے ہیں۔ واحد مسئلہ یہ تھا کہ ڈیوڈ کے لیے جسمانی قربت اب بھی خبت تھی، ہاں ایلا سے نہیں، اوروں سے۔ ایلا نے کبھی اس کے افیئرز پر کھل کر اس سے جھگڑا نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ کبھی اس نے اشارے کنائے میں بھی یہ نہیں کہا کہ اسے ڈیوڈ کے سارے معاشقوں کا پتہ ہے۔ اس کے دوسری عورتوں، خاص طور پر اپنی نوجوان اسسٹنٹ کے ساتھ جسمانی قربت کی رفتار کے سبب وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے کیسے نمٹتا تھا، لیکن اس کا شوہر معاملات سے ہوشیاری اور خاموشی سے نمٹ لیتا تھا۔ اگرچہ بے وفائی کی ایک بو ضرور ہوتی ہے جسے ایلا بخوبی جانتی تھی۔